اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ خداوند متعال قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اس پر نادم ہونا پڑے، یعنی تمہیں اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند متعال قرآن کریم میں واضح طور پر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ جب کوئی فاسق تم پر خبر لے کر آئے، تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کیا کرو۔ لیکن گزشتہ دنوں میں ہم کیا خبر سن رہے ہیں کہ شہر لاہور کے بازار اچھرا میں جب ایک خاتون ایسا لباس پہن کر بازار میں آتی ہے کہ جس میں عربی رسم الخط میں کچھ عبارت لکھی ہے جس کا مطلب قرآن کی آیات سے بالکل ہٹ کر ہے، جسے بیان کیا جا رہا ہے کہ حلوہ لکھا گیا ہے یا زینت لکھا گیا ہے، اس لفظ کو عربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے اور لوگوں نے اسے دیکھ کر اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کیسا کہ یہ خاتون قرآن کی آیات کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی حفاظت کے لیے ایک دکان میں نہ جاتی اور بر وقت وہاں پر پولیس نہ آتی تو وہ خاتون 700 افراد کی بھیڑ میں ظلم کے دائرے میں آ کر کچل دی جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں 700 لوگ رحمت للعالمین کے نعرے لگا رہے تھے، یہاں پر 700 لوگوں کی بھیڑ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی، قرآن کی پامالی کی، بے حرمتی کی بچت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے نعرے لگا رہی تھی۔ لیکن اس بھیڑ میں سے کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں اٹھا جو قرآن کی اتنی بھی معرفت رکھتا ہو کہ اس عربی عبارت کا مطلب کیا ہے، اس عربی لفظ کا مطلب کیا ہے، اور اللہ اکبر ان لوگوں پر کہ جن کو آج کے دور میں صاحب امامہ بھی کہا جاتا ہے، صاحب چادر بھی کہا جاتا ہے، صاحب عزت بھی کہا جاتا ہے، نامور علماء، نامور شخصیات جنہوں نے خاتون کو اپنے گھیرے میں لے کر لوگوں سے میڈیا پر معافی منگوائی۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چند مردوں میں خاتون کو بٹھا کر سر عام پوری دنیا کے سامنے معافی منگوائی جائے اس جرم کی جو جرم اس نے کیا ہی نہ ہو، جو گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو، بلا عذر اس سے معافی منگوائی جائے؟ کیا پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی خاتون کی بغیر اجازت کے ویڈیو بنائی جائے، یا بغیر اجازت یا بغیر تصدیق کے اسے کسی بھی ظلم کا نشانہ بنایا جائے، کسی بھی وجہ پر اسے گھیرے میں لے لیا جائے؟ ایک خاتون کی جب بے حرمتی کی جاتی ہے سر بازار تو عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام کے نام پر، یہ ایمان کے نام پر کس ایمان کو، کس اسلام کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے سامنے اسلام کا دائرہ جو وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، جو پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمان اسلام کے نام پر ایسا ظلم کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے نام پر ایمان کو اتنا تنگ نظر بنا دیا ہے، اتنا شر پسند بنا دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی عبارت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں میں سر عام ایک خاتون کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور ان علماء نے اس خاتون کے لباس کو کٹہرے میں رکھ کر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشابہت ہے قرآن کے الفاظ سے، اور اگر یہ قرآن کی آیات سے مشابہت رکھنے والے الفاظ ہیں تو پھر ان سے کہا جائے کہ تمام اہل عرب ممالک جو کہ اپنی تمام اشیاء پر، تمام پروڈکٹس پر، کھانے پینے کی اشیاء پر، دیگر استعمال کی اشیاء پر عربی عبارات لکھتے ہیں، ان پر بھی FIR کٹوائی جائے، ان کو بھی اس گھیرے میں لیا جائے، ان سے بھی معافیاں منگوائی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون سا ایمان ہے جس کی وضاحت کر رہے ہیں یہ اہل ایمان؟ یہ کون سا اسلام ہے جسے دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کہ آؤ تم اس گھیرے میں آ جاؤ جو بہت تنگ ہے، آؤ تم اسلام کے اس دائرے میں آ جاؤ جس میں بہت تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے،
جس میں تشدد سر عام کیا جاتا ہے، جس میں بلا تحقیق ہم ظلم کرتے ہیں، جس میں بلا تصدیق ہم فیصلے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون سا اسلام ہے جس کے نعرے بلند ہو رہے ہیں؟ اسلام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ایمان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ظلم کے ساتھ۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا بلا عذر اس خاتون سے تو معافی منگوا دی جاتی ہے، لیکن اب یہ جو 700 لوگوں کا مجمع اس خاتون پر تہمت لگا رہا تھا، ان کو سزا کون دے گا؟ جبکہ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والے روز محشر آگ کے اس ٹیلے پر اتنی دیر تک کھڑے کیے جائیں گے جب تک وہ اپنی تہمت کی وضاحت نہیں کرتے۔ تو کیسے اپنی تہمت کا یہ ازالہ کریں گے؟ اس خاتون سے بلا عذر بلا گناہ معافی منگوائی گئی، لیکن تہمت لگانے والوں کی کیا سزا ہوگی؟ اسلام کے نام پر تماشا بنانے والوں، اپنی جہالت کے نعرے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ جہالت تمہیں اپنے ہی گھیرے میں لے کر تباہ و برباد کر دے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں غارت فرمائے۔ والسلام علیکم۔